اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ۔ وَذَرُوا اور چھوڑ دو تم ظاہر الاسم ظاہری گناہ و باطنہ اور پوشیدہ گناہ۔ ان الذین یکسبون الاسم بے شک وہ لوگ جو گناہ کماتے ہیں، جرائم کرتے ہیں، سَيُجْزَوْنَ ان قریب بدلہ دیے جائیں گے وہ، بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ بسبب اس کے جو وہ ارتکاب کیا کرتے تھے۔ انسانیت کو دنیا میں زندگی کے جو چند روز نصیب فرمائے گئے ہیں، یہ یاد رکھو کہ مخلوقات میں جتنا شرف، جتنی اہمیت اور جتنا قد کاٹ اللہ نے حضرت انسان کو نصیب فرمایا، اتنا شرف اور اتنا قد کاٹ کسی مخلوق کو نہیں ملا۔ ملائکہ نے غسل دیا، ملائکہ نے ان کے جنازے پڑھے، ملائکہ نے آ کے انہیں سلام کیے، ملائکہ نے ان کے لباسوں کی نقلیں اتاری، ملائکہ نے ان کے لیے استغفار کی، ان کے معاون بن کے ملائکہ ان کے دشمنوں کے ساتھ بدر میں لڑنے کے لیے بھی تشریف لے آئے۔ شرف اتنا کہ پہلے منتخب پیغمبر سے آخری نبی تک سارے انسانوں میں عظمت اتنی کہ اترنے والی ساری کتابیں آسمانوں میں، انسانوں میں، اور پھر والتین والزیتون وطور سینین، فائدے مند تین کی قسم، اس سے زیادہ فائدے مند زیتون کی قسم۔ طور سینین وہ پہاڑ جس پہ کتاب اتری، بالد امین وہ مکہ شہر جہاں پر قرآن اترا۔ سن رہے ہو؟
والتین والزیتون، اللہ نے انسان کی جسمانی اعلیٰ ترین 2 غذاؤں کا ذکر کیا۔ طور سینین وہ مقام جہاں تورات اتری، بالاد امین وہ مقام جہاں قرآن اترا۔ اللہ نے انسان کی اعلیٰ ترین 2 روحانی غذاؤں کا ذکر کیا۔ قیمتی چیزوں کا ذکر کر کے نا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، لوگوں میں اللہ قیمتی چیزوں کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ انسان کو اعلیٰ اور خوبصورت بنانے میں اللہ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ جانور نہیں دیکھتے تھے، کھاتے نہیں تھے، انسان کو دنیا کی زندگی عنایت فرمائی گئی، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اس لیے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں اچھے اعمال کون کرتا ہے، اور دنیا میں رہ کے اپنی آخرت کو سنوارنے کی طلب، لگن اور جستجو کس میں ہے۔ اللہ نے یہاں پہ جو لفظ بولے ہیں ان آیات میں، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کھلے عام جو گناہ کرتے ہو وہ بھی چھوڑ دو، اور جو تنہا چھپ کے گناہ کرتے ہو نا وہ بھی چھوڑ دو۔ میں کچھ قرآن پاک کے حصے تلاوت کرتا ہوں، اکثر آپ کئی مواقعوں پہ دیکھتے رہتے ہیں۔ یعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور، اے میرے بندو تم جو آنکھوں کی خیانت کر رہے ہو، چپکے سے اشارے کرتے ہو، دیکھنے والوں کو علم نہیں ہوتا کہ یہ اشارے کا مطلب کیا ہے نا، بولتے جائیں، مجمع لگائے، اشارہ کرنے والے نے ایک بندے کو اشارہ کیا ہے کہ میں نے جو تمہیں قتل کرنے کی پٹی پڑھا رکھی تھی وہ کام کر، اشارہ کیا۔ دیکھنے والوں کو علم نہیں کہ اس اشارے کا مطلب کیا ہے۔ بے حیائی و بدکاری پر مبنی آنکھ جھپکی ہے، دائیں بائیں دیکھنے والوں کو علم نہیں کہ آنکھ جھپکنے کا مطلب کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الأعین، میں اللہ تمہیں بتا رہا ہوں کہ تمہاری آنکھوں میں چھپی ایک ایک خیانت کا میں اللہ کو علم ہے۔ اور صرف آنکھوں کی خیانت نہیں، جتنی بھی چال بازیاں ہیں، جتنے بھی ہیلے بہانے ہیں، جتنی بھی ترتیبیں اور مکاریاں تم نے اپنے جی میں جمع کر رکھی ہیں، میں پروردگار عالم تمہیں بتا رہا ہوں یعلم خائنۃ الأعین، آنکھوں کی خیانت کا بھی مجھے علم ہے۔ وما تخفی الصدور،
اور تمہارے سینوں میں چھپی مکاریاں اور بے ترتیبیوں کا بھی میں اللہ کو علم ہے۔ ایک بات میں یہاں کئی بار عرض کر چکا ہوں، میرے سینے میں کیا ہے؟ ایک وہ ہے ابھی مجھے علم ہے، آپ کو علم نہیں ہے۔ ایک وہ بھی راز ہے، ابھی تک مجھے بھی علم نہیں۔ زندگی کے 10 سال مزید گزر جائیں تب جا کے وہ راز میرے سینے میں آنا ہے۔ 20-22 سال گزر جائیں تب جا کے وہ راز میرے سینے میں آنا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرا علم اتنا کامل ہے، میرا علم اتنا وسعت والا ہے، وہ راز جو آج تیرے سینے میں موجود ہے دنیا کو نہیں پتا، اس راز کو بھی میں اللہ جانتا ہوں۔ اور وہ راز جو 30 سال کے بعد تیرے دل میں آنا ہے ابھی تمہیں بھی نہیں پتا، میں اللہ اس راز کو بھی جانتا ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام سوار ہیں کشتی پر، عرض کروں گا تفصیلات کبھی۔ حضرت خضر ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، ایک چڑیا آ کے آنکھوں کے سامنے سمندر سے پانی پی کے اڑ گئی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ پیغمبر آپ نے دیکھا چڑیا کو؟ جی دیکھا۔ فرمایا اتنے بھرے سمندر سے اس چڑیا نے پانی پیا ہے اور وہ پانی اس کی چونچ کو بھی لگا ہے۔ میں بتا رہا ہوں یہ جو اتنا بڑا سمندر ہے، اتنا وسیع سمندر ہے جس کے قطرے گننے میں نہیں آتے، جس میں چھپے پانی کا ہمیں اندازہ نہیں ہے، اس سمندر کے مقابلے میں چڑیا نے کتنا پانی پیا ہوگا؟ اس سمندر کے مقابلے میں چڑیا کے منہ اور چونچ پر کتنا پانی لگا ہوگا؟ اس پانی کو پھر بھی کچھ نہ کچھ سمندر کے ساتھ نسبت موجود ہے، کچھ نہ کچھ گنتی کریں۔ اگر یہ اربوں قطرے ہیں تو کم از کم ایک قطرہ جو ہے وہ تو چڑیا کی چونچ کو لگ گیا، ایک گنتی کا قطرہ تو کم ہو گیا۔ لیکن میرا علم، آپ کا علم، حضرت زکریا و یحییٰ کا علم، حضرت سلیمان و داؤد کا علم، حضرت ابراہیم و اسماعیل کا علم، حضرت لوط اور حضرت ہود کا علم، حضرت شعیب کا علم، حضرت ادریس و الیاس کا علم، حضرت آدم و نوح کا علم، حتیٰ کہ آنے والے آخری پیغمبر کا علم، اللہ کے علم کے مقابلے میں اس کائنات کا علم اتنا بھی نہیں جتنا سمندر کے مقابلے میں چڑیا کی چونچ پہ لگا پانی ہے۔ ساری دنیا کی مثالیں دی جا سکتی ہیں لیکن اللہ کا علم واسع کل شیء، ہر شے سے اللہ کے علم کی وسعت ہے۔ احاط بکل شیء علما، اللہ کے علم نے ہر شے کو گھیر کے رکھا ہوا ہے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں آنکھوں میں چھپی خیانت اللہ کو علم ہے، دل میں چھپنے والی بےہودگی اللہ پاک کو علم ہے۔ اس لیے فرمایا وَذَرُوا ظاہر الاسم، وہ جو کھلے عام تم خطائیں کرتے ہو، کھلے عام گناہ کرتے ہو، کھلے عام گالیاں دیتے ہو، چغل خوری کرتے ہو، غیبت کرتے ہو، بے حیائی کے کام کرتے ہو، لوگوں کی زمین و جائیدادوں پہ قبضہ کرتے ہو، میں اللہ کی مسجدوں کی بے حرمتی کرتے ہو، ویسے کہتے ہو کہ ہم بیٹیوں کے گھروں سے پانی نہیں پیتے، پانی نہ پینے والے لوگ بیٹیوں کی وراثتوں پہ قابض بن کے بیٹھ جاتے ہو،
یہ جو تمہارے کھلے گناہ ہیں وَذَرُوا ان کھلے گناہ سے کنارہ کش ہو جاؤ، وَبَاطِنَا اور وہ جو گناہ تم نے چھپ کے کرنے ہیں ان پوشیدہ گناہوں سے بھی بچ جاؤ۔ تم سمجھتے ہو گھر والوں کو علم نہیں، تم سمجھتے ہو محلے داروں کو علم نہیں، تم سمجھتے ہو پبلک نہیں جانتی، تم سمجھتے ہو ہماری پرہیزگاری ہمارے دوستوں کے سامنے آیا ہے، کون دیکھ رہا ہے ہماری بے حیائی کو، کون جان رہا ہے ہماری خطاؤں کو۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں فرمائی ہیں ان میں سے ایک بات اپنے بیٹے کو یہ بھی فرمائی، بیٹا میں لقمان تمہیں بتا رہا ہوں، زمین کی تہہ میں چھپ جا، وہاں پہ جا کے گناہ کر، آسمان کی بلندیوں پہ چلا جا، پہاڑوں میں چلا جاؤ، صحراؤں میں چلا جاؤ، جہاں تک تیری رسائی ہے اپنی ہمت و زور آزمائی کر اور وہاں چلا جاؤ، لیکن تو جو کو گناہ کرے گا یات بے اللہ قیامت والے دن تیرا گناہ تیرے سامنے لا کے رکھ دیں گے۔ اس وقت بندے نے کہنا ہائے افسوس، میں نے تو سمجھا کہ میں نے چھپ کر گناہ کیا ہے، میں نے تو سمجھا کسی آنکھ نے میری خطا نہیں دیکھی، لیکن یہ کیا ہے ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاہا، اس نامہ اعمال کو کیا ہو گیا، میرے بڑے سے بڑے گناہ بھی اس نے درج کر دیے، میرے چھوٹے سے چھوٹے گناہ بھی اس نے درج کر دیے۔ اس لیے اللہ پاک نے تنبیہ فرمائی ہے، اللہ پاک نے تاکید فرمائی ہے، اللہ پاک نے واضح و نصیحت فرمایا وَذَرُوا ظَاہِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَا، کھلے عام گناہ کا ارتکاب بھی چھوڑ، چھپ کے گناہ کا ارتکاب بھی چھوڑ۔ ان الذین یکسبون الاسم، وہ لوگ جن کی زندگی کا اوڑھنا بچھوڑنا گناہ ہے، اٹھتے ہیں گناہ سے، سوتے ہیں گناہ پر، دن کا اجالا بھی گناہ، رات کی تاریکی بھی گناہ، زبان کھولیں تب گناہ، ہاتھ اٹھائیں تب گناہ، قدم اٹھائیں تب گناہ، جن کی زندگی کا مشغلہ گناہوں کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ نے فرمایا یکسبون الاسم، وہ لوگ جن کی کمائی جمع پونجی گناہ ہے، ان کے نامہ اعمال میں نیکی کا دور دور بھی نشان نہیں۔ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ، ان قریب میں اللہ ان کی کمائیوں کا انہیں حساب اور جزا دوں گا۔ لہٰذا میں آخری بات عرض کر دوں، یہ اعلانیہ گناہ کیا ہیں؟ شرک کرنا، قتل کرنا، جادو کرنا، بے حیائی کرنا، یتیم کا مال کھانا، میدان جنگ سے واپس موڑانا، سود کی کمائیاں کھانا، چھپے گناہ کیا ہیں؟ دل میں کینہ رکھنا، بغض رکھنا، حسد رکھنا۔ اللہ کے پاک نبی علیہ السلام کی مجلس مبارکہ میں صحابہ کرام تشریف فرمائے، آپ نے فرمایا اب جو بندہ میری مجلس میں آئے گا وہ جنتی بندہ ہے۔ صحابہ کی نظریں دروازے کی جانب لگ گئی ہیں، کون بختوں والا ہے؟ رسول پاک نے اپنی زبان سے جس کے بارے میں جنت طے فرما دی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات مکمل ہو گئی، ایک صحابی داخل ہو گئے۔ صحابہ کرام نے بڑی رشک بڑی نظر سے دیکھا ہے انہیں،
امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل فرمائی ہے، اگلا دن ہوا، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ میری مجلس میں آئے گا اب وہ پکا جنتی ہے۔ صحابہ دیکھ رہے ہیں بڑی خوش نصیبی ہے، کتنا سعادت مند ہے، وہ کل والا بندہ دوبارہ آج پھر آ گیا۔ تیسرا دن ہوا، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اب میری مجلس میں آئے گا وہ بڑا پکا جنتی ہے۔ وہ جو 2 دن پہلے سعادتیں لے رہا تھا آج بھی وہی صحابی رسول تشریف لے آئے۔ ہماری جستجو کیا ہوتی ہے کہ اس نے گاڑی لے لی، میری جستجو ہے میں بھی لوں، اس نے مکان بنایا، میری جستجو ہے میں بڑا بناؤں۔ نبی کے یاروں کی جستجو تھی، اس نے جنت کما لی میں بھی جنت کماؤں، اس نے درجہ بلند لے لیا میں بھی درجہ بلند لے لوں۔ ایک صحابی ہیں بڑے حیران ہوئے، یار کتنا نصیب ہے، میں ذرا جانچ تو کروں اس کا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے یہ 3 بار نبی علیہ السلام سے جنت کی ضمانت لے سکا، کتنا سعادت مند ہے۔ پہنچے، کہنے لگے یار گھر والوں کے ساتھ کوئی اونچ نیچ ہو گئی ہے، لہٰذا میں تیرا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ اس صحابی نے کہا جی آیا نو، جو میں کھا رہا ہوں آپ بھی کھائیں۔ ٹھہر گئے ان کے گھر میں، رات کو دیکھا عام نفلی عبادت ہے، یہ تو میں بھی کرتا ہوں اس نے کر لی۔ دن کا معمول سارا دن اکٹھے رہے، میں بھی جتنے کام کرتا ہوں اس نے بھی اتنے کام کیے۔ اگلی رات گزری، اگلا دن گزرا، پھر رات پھر دن، کوئی نئی شے نظر نہیں آئی۔ یا روزہ یہ رکھتا ہے ہم بھی رکھتے ہیں، تہجد یہ پڑھتا ہے ہم بھی پڑھتے ہیں، زبان اس کی ستھری ہے ہماری بھی ستھری ہے، کوئی بھی منفرد کام اس بندے کا نہیں جس کی وجہ سے کو الگ تھلگ جنتی سے مل رہی ہو۔ تیسرا دن ہوا، واپس آنے لگے اور کہنے لگے یار عجیب بات ہے، نبی علیہ السلام نے 3 بار 3 دن لگاتار فرمایا تھا جو میری مجلس میں آنے لگا ہے وہ جنتی ہے، تینوں دن تو آیا تھا، گھر والوں سے کوئی جھگڑا نہیں میرا، کوئی لڑائی نہیں میری، میں تو صرف آیا تاکہ جانچ کروں وہ تیری کون سی نیکی ہے جو سبب ہے تمہیں جنت کی جانب لے جانے کی۔ اس نے کہا یار کیا دیکھا؟ کہتا ہے کچھ بھی نہیں، جتنے تیرے کام ہیں اتنے تو میرے بھی کام ہیں۔ اور صحابی رسول کہنے لگے یار اور تو کوئی کام نہیں، لیکن ایک میرے اندر خصوصیت ہے، میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے کھوٹ نہیں، دل میرا ستھرا ہے، کھوٹ سے پاک ہے، بغض سے پاک ہے، کینے سے پاک ہے، حسد سے پاک ہے، شکموں سے پاک ہے، میرا دل ستھرا ہے۔ صحابی رسول کہنے لگے یار یہی وجہ ہے اللہ جو قرآن میں کہتا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، جب میں اللہ نے جنت والوں کو جنت میں داخل کرنا ہے، نزعنا جیسے چمڑا کھینچا جاتا ہے اسی طرح میں اللہ نے لوگوں کے دلوں سے کینہ کھینچ لینا ہے، اللہ نے کینہ کھینچ کے جنت دینی ہے۔ جو اللہ نے کل معاشر میں کینہ کھینچنا تھا تو نے دنیا کے اندر ہی اپنا کینہ بیر پھینک دیا ہے، اس لیے تیرے اندر جنتیوں والی علامت موجود ہے۔ میرے بھائیوں باطن ستھرا کرنا ضروری ہے، دل صاف ہونا ضروری ہے، اس لیے قرآن نے کہہ رہا کہ لوگوں زہری گناہ،
چپکے سے کیے جانے والے گناہ، ان سے باز آ جاؤ، ان سے کنارہ کش ہو جاؤ۔ ان الذین یکسبون الاسم، بے شک وہ لوگ جو گناہ کماتے ہیں، سیجزون، ان قریب جزا دیے جائیں گے، بما کانوا یقترفون، اس کا جس چیز کا وہ ارتکاب کیا کرتے تھے۔